فائرنگ، دھماکہ اور ملک پاکستان محترمہ بے نظیر سے محروم ہو گیا۔ جس جگہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم شہید ہوا اسی مقام پہ محترمہ کو نشانہ بنایا گیا۔ سٹیج بھی وہی بنا تھا جہاں لیاقت علی خان کا سٹیج تھا۔ آج تک محترمہ شہید کا مقدمہ قتل یکسو نہیں ہو سکا۔ یہ گاڑی پاکستان کے ایک نامور پراپرٹی ٹائکون کی ملکیت ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کو تبدیل کرنے کی 3 بار دانستہ کوشش، اور پہلے تو کوشش کی گئی کہ پوسٹ مارٹم ہی نہ ہو۔ پھر یہ کوشش ہوتی رہی کہ بھٹو خاندان کے ہی افراد پر یا ان سے منسلک افراد پر اس قتل کی ذمہ داری ڈال دی جائے۔ تو اس وقت روکا بھی تو گیا تھا، رحمان ملک کی جانب سے روکا گیا تھا، یہ کس کی جانب سے؟ کیا آپ اوپر نہ جائیں، آپ کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں؟ یہ بالکل جھوٹ ہے، نہیں روکا گیا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ محترمہ نے اس طرح کے خدشات کا اظہار مجھ سے کیا تھا کہ مجھے پاکستان میں ہٹ کیا جا سکتا ہے، ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ جلسے کے فوراً بعد اس جگہ کو کیوں دھویا گیا؟ 134 شہادتیں اکٹھی کی لوکل پولیس نے وہاں سے، انکلوڈنگ خون کے دھبے۔ آج ہم پاکستان کے اس زخم کے بارے میں بات کریں گے جو 18 سال گزر جانے کے بعد بھی تازہ ہے۔ ایک ایسا قتل جو صرف ایک انسان کا نہیں بلکہ جمہوریت، عوامی امیدوں اور سچ کا قتل تھا۔ کیا بے نظیر بھٹو واقعی دہشت گردی کا نشانہ بنی، یا یہ ایک منظم منصوبہ یا پھر بہت بڑی سازش تھی؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم مصطفیٰ صاحب۔ اچھا نعیم صاحب، 27 دسمبر 2007 ایک ایسا دن کہ جب قہر ٹوٹا بھٹو خاندان پر، جمہوریت پر، اور شب خون مارا گیا۔ بے نظیر بھٹو جلسے میں تقریر کے بعد اتری ہیں، اترنے کے بعد انہیں ہاتھ ہلایا ہے، فائرنگ، دھماکہ، اور ملک پاکستان محترمہ بے نظیر سے محروم ہو گیا۔ کیا تھا؟ آج تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ ایک ایسی خاتون جو عالم اسلام کی پہلی وزیر اعظم، خاتون وزیر اعظم پہلی، بھٹو خاندان کا آخری چشم و چراغ۔ ویسے تو بھٹو خاندان کی جو داستان ہے وہ تو شہادتوں سے بھری ہوئی ہے۔ جی ذوالفقار علی بھٹو گئے، جن کو بھٹو گئے، پھانسی دی گئی تھی لیکن بعد میں جوڈیشل مرڈر کہہ دیا سپریم کورٹ نے۔ مرتضیٰ بھٹو گئے، شاہ نواز بھٹو گئے۔ بھٹو خاندان میں یہ چوتھی شہادت جو تھی نا، اس اعتبار سے یہ بڑی المناک ہے کہ جس جگہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم شہید ہوا اسی مقام پہ محترمہ کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ خاتون وزیر اعظم پہلی، وہ ملک کے پہلے وزیر اعظم۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اس دوران آصف علی زرداری، ان کے شوہر نامدار محترمہ کے شہید کے، 2 بار مسند نشین صدارت ہوئے، ایوان صدر میں پہنچے 2 بار، 3 بار ان کی پارٹی محترمہ کی شہادت کے بعد 3 بار ان کی پیپلز پارٹی جو ہے وہ شریک اقتدار ہوئی۔ اب وہ کہہ دیں گے اس دفعہ برسر اقتدار ہے، لیکن شریک اقتدار تو ہے، اور تسلسل کے ساتھ سندھ میں حکمرانی ان کے پاس۔ لیکن یہ المیہ ہے اس قوم کا ڈائلما کہ آج تک محترمہ شہید کا مقدمہ قتل یکسو نہیں ہو سکا۔ میں قانون کی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ یکسو کہتے ہیں کہ یہ پتہ لگ جائے کہ کس نے کیا کیا۔ 12 سے 14 سال تک یہ بحث جاری رہی کہ یہ قتل ہے یا حادثاتی موت ہے۔ آپ ظلم کی انتہا بتا رہا ہوں آپ کو۔ صفاقی کیا ہے کہ یہی یکسویت کیا ہے، یہی ڈٹرمن نہیں ہو سکا کہ محترمہ کو شہید کیا گیا یا وہ نیچرل ڈیتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ گاڑی سے سر باہر نکالا انہوں نے اور لیور ان کے سر میں لگ گیا دماغ میں۔ طویل عرصے تک یہ بحث جاری رہی، 10 سے 12 سال، کہ وہ لیور لگا اور اس سے ان کی موت واقع ہوئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کو تبدیل کرنے کی 3 بار دانستہ کوشش، اور پہلے تو کوشش کی گئی کہ پوسٹ مارٹم ہی نہ ہو۔ پوسٹ مارٹم ہوا، پھر ایک بحث میں الجھا دیا گیا کہ جگہ دھو دی گئی۔ میں سارے واقعات آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ وہ کرائم سین دھو دیا گیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ بے نظیر پر جن لوگوں نے اٹیک کیا تھا وہ سارے کے سارے اس دنیا سے چلے گئے۔ چوتھا المیہ۔ 5واں المیہ، 7 جج، 9 وکیل، 4 عدالتیں، تقریباً 5016 یا 17 صفحات کی مثل، صرف سیاہ باب اس میں کالے صفحے کی گئے۔ اس کے بعد ایسے ایسے گواہ، ایسی ایسی شہادتیں بے بنیاد، 2 پولیس افسروں کو گرفتار کر لیا گیا بلا جواز، کوئی کام، کوئی اس کا تعلق ہی نہیں، وہ کر لیا۔ کیس کو الجھانے کا
کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا گیا. 18 سال کے دوران، اب 18ویں برسی ہے آج جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو آج 18ویں برسی منائی جا رہی ہے محترمہ شہید کی. 2 دفعہ مسند نشین صدارت ہوئے زرداری صاحب، 3 دفعہ وفاق میں اشتراک اقتدار کے ساتھ اقتدار میں آئے. 6 سے 7 بار تسلسل کے ساتھ سندھ میں حکومت. اچھا، سب سے بڑی بات کہ 2008 کے جو انتخابات تھے اس میں پیپلز پارٹی کا اقتدار آیا، اور یہ 2007 کی فوری بعد دسمبر کے بعد جو الیکشن ہوئے، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہوئے تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوا. وزیر اعظم بھی پیپلز پارٹی میں کی. آپ کو 2 باتیں بتا دوں صرف، آپ یہ سمجھیں کہ جو کچھ اس مقدمے کے ساتھ ہوا وہ کسی گلی محلے میں جانور مر جائے اور اس کا مقدمہ درج ہو جائے تو شاید ایسا سلوک اس کے ساتھ بھی نہ ہو. اتنی قداور شخصیت دختر مشرق پوری ذوالفقار علی بھٹو کی، نہ صرف صاحبزادی جانشین بھی. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے دور میں دور اقتدار انہی کا تھا جس میں ان کا سگا بھائی کراچی میں اسی طرح. اب میں آپ کو 3 باتیں بتا رہا ہوں. شاہنواز بھٹو، شاہنواز بھٹو کینز فرانس میں، مرتضیٰ بھٹو کراچی میں، بے نظیر شہید راولپنڈی لیاقت باغ میں. تینوں واقعات کا جو جائے وقوع ہے، کرائم سین، اس کا میں نے مشاہدہ کیا ہے. ان کی تفتیش میں شامل رہا 3 بار FIA پولیس، GIT، اور 1 بار یہ جو اسکاٹ لینڈ یارڈ. 4 تفتیشیں، 5 عدالتیں، انسداد دہشت گردی کی اور کراچی کی سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ پاکستان کی، اور لاہور ہائی کورٹ کا راولپنڈی بینچ، اس کی سماعتیں بھی دیکھی ساری. پورے کیس کی، بے نظیر کی بالخصوص اور دونوں بھائیوں کی بھی، ان تینوں واقعات کی تمام مثلیں بغور پڑھیں. ذوالفقار علی بھٹو کا کیس تھانہ اچھرے میں 302 109 کے مقدمے کے اندراج سے لے کے چیف جسٹس پاکستان جب یہ آئے تھے پچھلے، قاضی فائزی صاحب، ان کے دور میں جب جوڈیشل ایکٹیویزم تھا اور جوڈیشل مرڈر قرار دیا گیا اس کو، یہ ساری باتوں کا میں نہیں شاہد ہوں. آپ یقین کریں جتنا دکھ مجھے بے نظیر بھٹو کے مثل جو کیس فائل، جوڈیشل بھی اور پولیس کی فائل بھی، دونوں پڑھ کے جتنا دکھ ہوا ہے نا، اتنا کسی چیز پہ نہیں ہوا. آپ نے کہا جی کہ ان کا غمزدہ خاندان، بھٹو خاندان غمزدہ ہے. بھٹو خاندان کی سیاسی شہادتیں، قتل اب روٹین بن گیا ہے. محترمہ کے قتل کے مقدمہ کی تمام تفصیلات دیکھ کے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس پہ دانستہ پردہ پوشی کی گئی ہے. اب میں واقعات آپ کو بتا رہا ہوں باری باری جو میں نے تذکرہ کیا اشارتاً. یہ مقدمہ درج ہوا لیاقت باغ راولپنڈی کا. سید سعود عزیز اس وقت انچارج پولیس کے تھے، RPO پنڈی. SP سٹی تھے خرم شہزاد. مقدمے کے اندراج کے فوری بعد یہ کہا گیا کہ اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ محترمہ کو کس نے کہا سر اوپر نکالیں. ایسی لا یعنی قسم کی تمہید ہے یہ. کس سن روف تھی، اس کو اوپن کیا، اس کے بعد کس نے کہا کہ اوپر جا کے وہ ہاتھ ناہید خان اندر بیٹھی تھی، ان کے میاں بیٹھے تھے، صفدر رحمان ملک کے بارے میں بھی کہا. پھر دوسرا کہا گیا یہ گاڑی جو ہے وہ فلاں رخ منی روڈ سے کیوں آپ ہاسپٹل تک لے گئے. فون ڈاکٹر جمعہ خان کے بیٹے کو کس کا آیا تھا، آخری فون کال کس کی تھی بے نظیر کو. بالکل منطق سے آری سوالات اٹھائے گئے. روکا گیا، 2 گھنٹے کا توقف تھا پوسٹ مارٹم میں، کس نے منع کیا. پھر یہ کوشش ہوتی رہی کہ بھٹو خاندان کے ہی افراد پر یا ان سے منسلک افراد پر اس قتل کی ذمہ داری ڈال دی جائے. پھر خط ڈھونڈتے رہے کہ خط لکھا تھا جس میں خط ڈھونڈتے رہے، مختلف لوگوں کا ذکر کیا تھا. پھر کہا جی کہ امریکہ، ہاں پھر بیت اللہ مسعود کے بعد میں آیا. پھر آگے جی کہ امریکن ایک جرنلسٹ ہے مارک سیگل، اس کا ای میل آ گیا. اوکے، انہوں نے کہا جی کہ پھر وہ جو کراچی سے ثبوت ملنے تھے سانحہ کارساز سے جوڑنے کے لیے وہ نہیں مل پا رہے.
اوکے. موبائل غائب کر دیے گئے. ایسا عجیب لا یعنی قسم کا ایکسکیوز پیش کیا جاتا رہا. مقدمہ یکسو نہیں ہو پایا. یہ مقدمہ درج کرنے کے لیے 3 کورٹس میں، عدالتوں میں وکلا کی جانب سے درخواستیں دی گئیں کہ نئی ایف آئی آر درج کر لیں. 3 سال صرف اس میں گزارے گئے اور ریجیکٹ ہوئی کہ نہیں جناب نئی ایف آئی آر نہیں، کوئی نئی بات آئی ہے تو اس کے تتمہ بیان ضمنی میں درج کر لی جائے، جو ہمیشہ ہوتا ہے. پھر ایک نیا فتنہ کھڑا کیا گیا کہ جناب یہ تو دہشت گردی نہیں ہے، قتل نہیں ہے، شہادت نہیں ہے، یہ تو محترمہ کو سن روف کا لیور لگائے. اب اس گاڑی کی حقیقت اگر آپ کے ناظرین تک میں پہنچاؤں، میں نے مسلسل روزنامہ پاکستان میں 17 ایڈیشن اشاعت خاص ہر 27 دسمبر کو دی، 17 بار، 18ویں اب ہے. ہر ایک میں نے یہ سوال پوچھا کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ سن روف کا لیور لگا. انہوں نے کہا کہ یہ الجھاؤ میں ڈالا جا رہا ہے کہ اس کو طوالت دینے کے لیے، رخ تبدیل کرنے کے لیے، آپ کی کنسنٹریشن ڈائیورٹ کرنے کی خاطر ایسا ہو رہا ہے. میں نے اس کی تحقیق کی کہ یہ گاڑی کیا ہے، سن روف کیا ہے، لیور کیا ہے. اب آپ نے یہ بات بڑی غور سے سننی ہے اور آپ کے ناظرین کے لیے نئی خبر ہے. یہ گاڑی پاکستان کے ایک نامور پراپرٹی ٹائکون کی ملکیت ہے، جو آج کل بیرون ملک ہے، زیر اعتاب بھی ہیں. ان کی ملکیت تھی. انہوں نے محترمہ کی آمد پہ گفٹ کی تھی، ٹویوٹا کمپنی کی بنی ہوئی. لیکن یہ سن روف جو ہے یہ آلٹریشن کے ذریعے لگایا گیا. اب یہ میری تحقیق ہے. آلٹریشن کے ذریعے یہ سن روف راول پنڈی کی ایک ورکشاپ سے لگوایا گیا. میں اس ورکشاپ والے سے ملا، میں نے اسے پوچھا. اس نے کہا جی کہ مجھے یہ کہا گیا اس مالک کی جانب سے، پراپرٹی ٹائکون کی جانب سے، کہ جی اس میں اتنا بڑا سن روف لگا دو. روٹین میں چھوٹا سا سن روف ہوتا ہے، اتنا بڑا سن روف لگا دو کہ اس میں سے قد آدم آدمی کھڑا ہو کے، قد آدم پورا، اور باہر یہ پبلک ویو کے لیے جلسے جلوس احتجاج ہاتھ ہلا سکے، کھڑے ہو کے ایزی ہو. اور یہ اس کے درمیان میں ایک سیٹ لگا دو، جو سیٹیں 2 پیچھے، درمیان میں 2 سیٹیں، سینٹر میں ڈرائیونگ سیٹ سے بیک سائڈ پہ، درمیان میں اس کے بالکل نیچے ایک سیٹ لگاؤ تاکہ آدمی جب کھڑا ہو اس کے اوپر تھوڑی اونچی ہونی چاہیے اور وہ ہو بھی فولڈنگ، اونچی ہو تاکہ باہر دکھائی دے. اس نے کہا میں نے یہ سن روف میں ایک اضافہ کیا، اس اضافے کا نام ہے کمپولا، CAMPOLA، کمپولا. کمپولا کہتے ہیں ایسے سوراخ کو، ایسے روشن دان کو جہاں سے جھانکا جا سکتا ہو. برٹش ہے وہ بڑا کمپولا اس نے بنا دیا، اس کو آلٹر کر کے اس کمپولا کے دونوں طرف ہینڈل لگائے گئے. ٹھیک ہے، بڑے لوہے کے جنہیں لیور کہا گیا. لیکن وہ کتنے طاقتور ہیں کہ اندر سے 2 افراد پورے زور کے ساتھ، اچھے وزن والے جاندار لوگ پورے زور سے اوپر کریں گے، 2 کم از کم، تب وہ کھلے گا. اور جب بند کرنا مقصود ہوگا تو بندہ جو کھڑا ہو گیا وہ نیچے بیٹھ جائے گا، اس کے بعد اسی وزن کے ساتھ دوبارہ کھینچیں گے. 2 لوگ بیک وقت ایک شخص نہیں کر سکتا اس کمپولا کو. یہ نیچے سے کھولا گیا ایک بار، ابھی بند کرنے کی تو نوبت نہیں آئی. محترمہ جلسے میں خطاب کر کے آئی تھی، لاکھوں کا جلسہ تھا، ہجوم تھا. سٹیج بھی وہیں بنا تھا جہاں لیاقت علی خان کا سٹیج تھا، اور اسی وجہ سے بنایا گیا احتراماً. آج جہاں لیاقت باغ کے باہر گیٹ نمبر 2 کے ساتھ محترمہ کی شہادت کے تسلسل میں ہی نا، اسی کے تناظر میں ایک یادگار بنی ہے. اس میں محترمہ کی کئی تصویریں ہیں، اور اس یادگار جہاں بنی ہے اس سے بالکل اپوزٹ سڑک کے پار، یعنی 2 طرف ہے. جو راجہ بازار صدر سے سڑک آ رہی ہے، جو آ رہی ہے واپس مری روڈ کی طرف، ایک تو جا رہی ہے نا راجہ بازار کو، ایک واپس آ رہی. میں نے وہاں سے تفتیش کا آغاز کیا کہ کیا ہوا. تفتیش گاڑی میں سے کمپولا کے ذریعے محترمہ کو باہر نکلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیا وجہ تھی کہ محترمہ باہر نکلی. جلسے سے خطاب تو کرائی تھی بڑا، لوگوں نے ان کو وہ کیا تھا. اب وہ لوگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ محترمہ واپس جا رہی تھی، موت نے مہلت نہیں دی، شہادت ہے. جب واپس جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں پبلک کو ویو کر کے شکریہ ادا کروں، جسٹ ٹو پے دم تھینکس
کہ آپ نے مجھے پذیرائی بخشی. تو اس وقت روکا بھی تو گیا تھا, رحمان ملک کی جانب سے روکا گیا تھا, یہ کس کی جانب سے کہ آپ اوپر نہ جائیں, آپ کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں؟ یہ بالکل جھوٹ ہے, نہیں روکا گیا, بے بنیاد بات, کوئی ایویڈنس نہیں ملی. یہ بات میں بتاتا ہوں کہ تھریٹس کیا تھی, یہ علیحدہ بات ہے, تھریٹس کی بات موجود ہے. کہا یہ گیا کہ محترمہ کے ایک سیکیورٹی افسر جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی ان کی سیکیورٹی کی, انہوں نے صرف اتنا جملہ کہا کہ بی بی کے شیڈول میں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ کہیں شامل نہیں تھا جملہ کہ ویو کرنا. یہ ان کی سویٹ ویل تھی, وہ کھڑی ہوئی, ظاہر ایک عرصے بعد پاکستان واپس آئی تھی, یہ ایک روٹین کا میٹر. اور جب آئی تھی تب بھی پرچم کے کلر کا سوٹ تھا ان کا. اس اور سن لیں, سیکیورٹی کے معاملے میں, سیکیورٹی کے معاملے میں سب سے پہلا محترمہ بے نظیر شہید کا اپنا خط جو انہوں نے امریکہ سے حکومت پاکستان کو وزارت داخلہ کے ذریعے مشرف صاحب کو انڈائریکٹ بھجوایا تھا اس وقت کے صدر, اور ان سے یہ کہا تھا کہ میری سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے. یہ تھا سرکاری طور پہ محترمہ نے لکھا تھا, ان کا حق ہے, وہ ایک سابق پرائم منسٹر کی بیٹی دختر مشرق تھی. دوسرا, انہوں نے اپنے ایک دوست امریکی صحافی مارک سیگل جس کا میں نے تذکرہ کیا, اس کی ای میل سے یہ ثابت ہوا, اور ان کی گفتگو بھی ہوئی پاکستان میں وزارت داخلہ میں, اس نے یہ کہا تھا کہ محترمہ نے اس طرح کے خدشات کا اظہار مجھ سے کیا تھا گفتگو کے دوران کہ مجھے پاکستان میں ہٹ کیا جا سکتا ہے, ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. کس بنا پہ؟ دو وجوہات کی بنا پہ. ایک, محترمہ نے یہ کہا تھا امریکہ میں بیٹھ کر کہ میں جب پاکستان جاؤں گی اور اقتدار میں آؤں گی تو سب سے پہلا کام یہ کروں گی کہ طالبان کو ختم کروں گی. لفظ طالبان نہیں تھا, طالبانائزیشن تھا. اب یہ بھی ابہام تھا, پاکستان کے میڈیا نے اسے لفظ طالبان کہا, اٹ واز جسٹ طالبانائزیشن. انہوں نے کہا تھا کہ میں طالبانائزیشن کو انتہا پسندی وغیرہ کو ختم کروں. دوسرا, محترمہ نے جس خدشے کا اظہار کیا بقول مارک سیگل, انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت جس میں اس وقت چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ, یہ ننکانے والے, ہاں جی, ایم این اے بنے بعد, یہ سیکٹری داخلہ تھے, ان کے حوالے سے خدشہ کہا تھا کہ یہ لوگ مجھے مروا سکتے ہیں پنڈی کی حدود میں. ایک سیکیورٹی کا یہ خدشہ تھا. ایک امریکی مصنف نے کتاب میں لکھا ہے اس میں کہ مجھے بے نظیر بھٹو کے پاکستان جانے کے وقت انچارج مقرر کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, کس چیز کا؟ بے نظیر کی سیکیورٹی کا. میں اسلام آباد پہنچا, میں نے لوگوں سے ملاقاتیں کی, وفاقی حکومت میں بھی صوبائی میں بھی, اور ملاقاتیں میں کر رہا تھا, میں سیکیورٹی پلان کو فائنلائز کر رہا تھا کہ اچانک مجھے اطلاع آئی کہ یہ آپ انچارج نہیں ہیں, سیکیورٹی کی ذمہ داری کسی اور شخص کو دے دی گئی ہے جو ریٹائرڈ فوجی افسر ہے. اچھا, یعنی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی تبدیل کی گئی ہے. میں سارے واقعات بتا رہا ہوں, اور شک و شبہ جو ہے آپ نے خود کریٹ کرنا ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ خاندان انکار کرتا رہا کہ ہم نے پوسٹ مارٹم نہیں کروانا, جگہ وہاں پہ جب دھل گئی, کرائم سین تو اتنی جلدی نہیں دھلوایا جاتا. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی پر شک کیا جائے تو وہی لوگ ہوں گے جو قانونی اداروں میں موجود ہیں. یہ بھی بے بنیاد بات ہے. یہ الجھاؤ کے لیے ایک ایسے گیجٹس کریٹ کی جاتے ہیں نا, یہ الجھاؤ کے لیے ایک لیم ایکسکیوز کریٹ کیا گیا تھا. میں آپ کو بتاؤں یہ سارا بتا, اور وہاں پہ کسی کو جانے نہیں دیتے کیونکہ کرائم سین کو جو ہے وہ انہوں نے, دنیا جہان میں یہ فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مری روڈ جیسا چوراہا لیاقت باغ کا آپ ایک سال کے لیے پریزرو کر لیں. کرائم سین پریزرو ہوتا ہے, ہاں, تھوڑی دیر کے لیے, کچھ دیر کے لیے, جب تک شواہد اکٹھے نہ ہو جائیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ باتیں جو میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا. 134 صفحہ مثل بے نظیر بھٹو کا مقدمہ قتل کا, پنڈی کا, 134 شہادتیں اکٹھی کی لوکل پولیس نے وہاں سے, انکلوڈنگ خون کے دھبے, نشانات, جن کا فورینزک بھی کرایا گیا, میچ بھی کرایا گیا, خول گولیوں کے, بم لیزر گن سے چلائی ہوئی گولیوں کے خول تھے, بم. جو لوگ وہاں موجود تھے ان کا سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے چہرہ بلو اپ کر کے ان کی شناخت, ان کے آئی کانٹیکٹ سمیت کو میچ کیا گیا. 134 شہادتیں پنڈی پولیس نے اٹھائیں. اب آ جاتی ہے وہاں اسکاٹ لینڈ یارڈ. جب پیپلز پارٹی حکومت میں آگے 2008 میں تو انہوں نے کہا اسکاٹ لینڈ, رحمان ملک صاحب وزیر داخلہ تھے, انہوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے آ کے کیا کیا کہ اس نے ان 134 اٹھائی گئی شہادتوں کو 312 میں تبدیل کر دیا.
اس نے کہا یہ بائفرکیٹ کی جائیں, الگ الگ لیا جائے ان کو. یہ 312 بنا دی انہوں نے. اب میں صفحہ مثل کے مطابق چل رہا ہوں. 312 بن گئی. اینڈ پہ مسٹر ڈیکولیٹ جو سربراہ تھے ٹیم کے, انہوں نے اینڈ پہ ایک جملہ لکھا اپنا قلمی, اسکاٹ لینڈ یارڈ. these are the evidences, it is sufficient evidences. سفیشینٹ ایویڈنسز. یہ آخری جملہ ان کے رپورٹ کا, ڈی کوڈ کر رہا ہوں صرف. انہوں نے سفیشینٹ لکھ دیا. اسی جملے کی بنیاد پر دونوں گرفتار پولیس والوں کو ضمانت مل گئی عدالت سے. سید سعود عزیز اور خرم شہزاد. سعود عزیز وقت آر پی او ملتان تھے جب ان کو گرفتار. ایڈیشنل آئی جی ریٹائر ہو, ایڈیشنل آئی جی ایف آئی اے بھی رہے. پرانے تفتیشی افسر ہیں, بہت پولیس میں چند دیانتدار کی جو فہرست بنی تھی ان میں شامل تھے. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے لکھا کہ یہ سفیشینٹ ایویڈنسز ہیں جو اٹھائی گئیں, اس کی بنیاد پہ چالان ہونا تھا. ٹھیک ہے. سب سے پہلی کامیابی جسے میں اپنی کامیابی سمجھتا ہوں, میں نے بار بار تنبیہ کی ان کو, بار بار جھنجھوڑا, ہلایا کہ محترمہ کا قتل جو ہے اس کو یکسو کیا جائے. تو پولیس نے واقعاتی شہادتوں کو موقع کی شہادتوں سے کولیبریٹ کیا. پرسنالٹی ایویڈنسز, شخصیات کی شہادتیں, ان کو ملایا گیا. محترمہ کے گھر سے واقعے کے 15 سال بعد موبائل 3 نکالے گئے بلاول ہاؤس کراچی سے, برآمد کیے, پولیس نے برآمد کی ڈالی. ٹھیک ہے. سنیں پوری بات سنیں. ان کو فورینزک کے لیے بھجوایا گیا موبائل کمپنی کو. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اب ہم اتنے عرصے بعد ڈیٹا ریکور کریں. 1 ماہ بعد ڈیٹا اتنا ڈیٹا ہوتا ہے, ضائع کر دیا جاتا ہے. اس موبائل کو ہم نے کھول لیا, کھولا بڑا مشکل سے, اس کو کھول نہیں سکتے تھے, بڑی مشکل سے موبائل کھولا گیا, اس کے کوڈ ڈی کوڈ کیے گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی اس قابل نہیں ہے. اب وہ پنڈی پولیس کے پاس پہنچ گئے موبائل. اس کے بعد کیا ہوتا ہے موبائلوں کے, یہ ساری جب شہادتیں کولیبریٹ کی گئیں تو پولیس کی تفتیشی ٹیم جو جے آئی ٹی بن گئی, جے آئی ٹی جو بنی, اس نے بہت عرصے بعد ہماری تمام تر محنت یہ لکھنے پر مجبور ہوئی کہ یہ مرڈر نہیں ہے, دہشت گردانہ ایکٹ ہے. اور اس میں وہی گروپ شامل ہے جس پہ محترمہ نے اپنی زندگی میں اور ان کے ساتھی مارک سیگل دوست جرنلسٹ جو ہیں امریکن, اس نے, اور ان کے پرانے سیکورٹی انچارج جو سابق سیکورٹی انچارج تھے, انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ بیت اللہ محسود نے 5 سے 7 افراد کے ذریعے یہ پلان کیا. تو اس کا مطلب یہ انسالوڈ اسیسینیشن نہیں ہے, یہ سالوڈ ہے. لیکن سنیں بات سنیں, اس میں پورے ساریت کی اب بھی دبیز طے چھا گئی ہے. اب اس سارے معاملے میں نا ابھی شکوک و شبہات خاصے ہیں. یہ طے ہو گیا کہ یہ دہشت گردی تھی جس کے 3 ایکٹ تھے. ٹیررزم ود 3 ایکٹس, 1 از سوسائڈل اٹیک. بڑی محنت کی ہے اس پہ, تب یہ اس نتیجے پہنچی ہے جے آئی ٹی ہے. پہلی بات کہ یہ خودکش حملہ تھا, جس کو یہ کہا گیا بیلسٹک ایکسپرٹ اور فورینزک ایکسپرٹ کی طرف سے کہ اس میں اتنا خوفناک نشانے باز استعمال کیا گیا. پہلا خودکش حملہ آور تھا جس نے اٹیک کرنا تھا, محترمہ کی گاڑی کو ہٹ کرنا تھا, اور وہ تھوڑی دور پیچھے ہی پھٹ گیا. گیٹ سے باہر نکل رہا تھا, سڑک پہ پہنچا نہیں تھا, فٹ پاتھ پہ تھا, وہاں وہ بلاسٹ کر گیا اور اس کے جسم کے لوتھڑے ٹکڑے اوپر تک گئے. پہلا. دوسرا, اس کے ساتھ اس کو بیک اپ دینے کے لیے ایک فائرر لیا گیا تھا جو بہت زبردست نشانے باز تھا. اس کو یہ تربیت دی گئی تھی کہ اگر وہ 500 گز ہوتا ہے نا, فرض کریں 250 گز سے مارے گا فائر, تب بھی ہٹ دماغ کو کر سکتا ہے. جس کو, اب میں بتا رہا ہوں آپ کو ڈیٹیل, جس کو یہ کہا گیا کہ محترمہ کے سر میں کمپولا لگا, وہ جو سن روف تھا وہ بیسیکلی گولی تھی, لیزر گولی, لیزر بلٹ لگی جس نے بہت دور سے ماری. وہ اس کو بکپ دے رہا تھا, وہ جو خودکش حملہ آور ہے, نے اپنے آپ کو پھاڑا, اس نے فائر مارا وہاں سے, اور بلٹ جو ہے وہ جو ڈیجیٹل بلٹ ہے وہ جا کے لگتی ہے محترمہ کے سر میں, جسے کمپولا کہا گیا. 2 بار ٹائمنگ وہ تھی کہ جب محترمہ نے باہر نکلنا تھا, تو اس کا مطلب حملہ آور کو پتا تھا کہ محترمہ نے باہر نکلنا ہے اور ایک ایسی گاڑی بھی. اب یہ باتیں میں نے آپ سے کہا کہ میں اشارتاً اس سے گزروں گا, یہ ساری باتیں غور و فکر کرنے والی ہیں
کہ یہ ٹائم میچ کیسے ہوا. محترمہ باہر آئیں اسی وقت پہ یہ طے کیسے ہوا. جس نے خودکش سوسائڈل اٹیکر جو تھا اس نے اپنے آپ کو جب پھاڑا تو ساتھ ہی گولی کیسے چل گئی. اس دوران 6 اور فائر کی آوازیں بھی سنی گئیں. ہاں وہ جس نے گولی چلائی تھی اس کو بھی وہیں پہ مار دیا گیا. اس کی تصدیق نہیں ہوئی. اچھا. جو فائرر تھا وہ غائب ہوا وہاں سے, وہ نہیں ملا. ابھی تک معمہ ہے یہ کہ وہ کہاں گیا. بتاتا ہوں میں ڈیٹیل آپ کو. اس دوران یہ کہا گیا کہ محترمہ کو فائر بھی لگا, خودکش حملہ بھی ہوا, 6 مزید فائر بھی کرنے والے لوگ اسی ہجوم میں تھا نا. یہ اصل میں بلوا ہو گیا نا. بلوے میں ڈٹرمن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. البتہ 200 سے 250 تصویریں. پولیس کا اپنا ایک میکانزم تھا, سی ٹی ڈی جو ہے نا آج کل سی ٹی ڈی ہے نا, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ. اس وقت جو تھی نا اس طرح کی, ان کے پاس ایک میکانزم تھا. اس نے تصویروں کو بڑا, میں نے آنکھوں دیکھا واقعی وہاں کے سی پی او آفس میں یہ تصویریں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں, بہت محفوظ ہیں. اس کی ویڈیو بھی 3-4 عدالت میں پیش ہوئی تھیں. ان لوگوں کے چہرے, ان کی آنکھوں سے, ان کے سارے جتنے فٹ نوٹس, ان کے ہینڈ ریٹن فلاں سب چیزیں لی گئیں. وہ جو ایویڈنسز کلیکٹ ہوئی, وہ 250 افراد کے قریب ہیں. وہ ان ایویڈنسز میں یہ بلوے میں سمجھ نہیں آ رہا کہ فائر کہاں سے ہوا, کہ 8 گولیوں کے آوازیں, 8 فائر جو ہیں وہ کیے گئے. 6 سے 8 لکھا انہوں نے کہ 6 کچھ جگہ 8. اب یہ وہاں ہوتے ہیں. جے آئی ٹی نے ڈٹرمن کر لیا ان تمام شواہد کو, شہادتوں کو کولیبریٹ کر کے, ایویڈنسز لے کے, بیلسٹک ایکسپرٹ, فورینزک ایکسپرٹس, سائیکولوجیکل ایفیکٹس جو تھے وہاں ملے. جائے وقوع کی 134 شہادتیں جو پکڑی پولیس نے قبضے میں لی, ان سب کو ملا کے یہ ڈٹرمن کیا گیا کہ یہ دہشت گردانہ ایکٹ تھا, جس کے 3 پارٹ تھے. پہلا خودکش حملہ تھا, دوسرا فائر تھا, پھر تیسرا فائر تھا. چوتھا ایکٹ جو ہے گاڑی کے اندر سے ہے. 3 ایکٹ یہ ہیں باہر, چوتھا ہے کسی شخص نے اندر سے محترمہ کو ٹانگوں سے پکڑ کے نیچے کھینچا, جس کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی. نہیں بالکل نہیں. گولی ان کو لگ چکی تھی, خون بہا سیٹوں پر موجود ہے, یہ موجود ہے. اب اس گاڑی پہ آ جائیں دوبارہ, جس کے کمپولے کا مسئلہ ہے. آج وہ گاڑی ایک جگہ پہ راولپنڈی میں کھڑی ہے. تھانے میں, مال خانے میں نہیں, مال خانے میں, تھانہ بھی نہیں ہے. ایک جگہ پہ کھڑی ہے, میں نے اسے دیکھا, تصویر بنانے کی اجازت نہیں ملی. وہ گاڑی کھڑی ہے, اس میں خون کے دھبے 2.5 سال بعد اٹھائے گئے. 2.5 سال بعد وہ گاڑی مال مقدمہ ہے, پولیس نے قبضے میں لی 550 کے تحت, بڑے عرصے بعد لی. لیکن دکھ کی بات یہ ہے, نہ مالک کا تذکرہ, نہ کمپولا آلٹریشن کے بعد بنانے والے کا, مستری کا تذکرہ. یہ سارے میری اپنی تحقیق ہے. ان لوگوں نے وہاں اس کو محفوظ رکھا ہے. اب وہ گاڑی مال مقدمہ ہے, اس لیے. اچھا, اس پراپرٹی ٹائیکون نے پاکستان کے 3 بار عدالتوں سے رجوع کیا کہ یہ گاڑی میری ملکیت ہے, نام میرے ہے, میں نے گفٹ کی تھی, مجھے سپرداری پر دے دیا جائے. عدالت نے ہر دفعہ انکار کیا. انسداد دہشت گردی عدالت جو ٹرائل کورٹ تھی اس نے بھی, سیشن کورٹ نے بھی, وہ ہائی کورٹ تک گئے شخص 3 بار, وہاں سے بھی انکاری ہوئی کہ یہ بہت بڑے کیس کا مال مقدمہ ہے. اچھا, جب خطرے کا علم تھا, محترمہ نے آنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اب بھی حل طلب ہے کہ یہ سیکیورٹی کیوں ناقص تھی, انتظامات کیوں ناکافی تھے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بڑا سوال ہے جو ہر کسی کے ذہن میں ہے, پیپلز پارٹی کے جیالے سے لے کے عام آدمی تک بھی, کہ جلسے کے فوراً بعد اس جگہ کو کیوں دھویا گیا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ 24 نہیں 48 گھنٹے تک انٹیکٹ رہی. کیا وہاں 48 گھنٹے بعد بھی 3 دن بعد, چوتھے دن بھی ٹریفک روکی جا سکتی؟ میں نے بہت سے لوگوں سے سوال کیا ہے. قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ دنیا جہاں, امریکہ ڈیولپ ترین, نہیں, یہ تو اس وقت تک کارڈن آف بھی نہیں کرنے دیا گیا تھا, اس سے پہلے دھو دیا تھا. نہیں, یہ شہادتیں میں نے بتایا وہاں لکھا ہے مثل میں 134 شہادتوں کے بعد یہ دھویا گیا. اسی بنیاد پہ تو رہا ہو گئے. وہ یہ ایک باقاعدہ منصوبہ تھا جس کا علم تھا محترمہ کو, اور ناقص سیکیورٹی. ناقص سیکیورٹی بتا رہا ہوں میں آپ کو. سیکیورٹی میں کیا ہوا, محترمہ نے 2 باتیں کہیں. انہوں نے کہا جی کہ میں طالبانائزیشن ختم کروں گی, ٹھیک ہے, اور امریکہ کو اڈے دینے کا اعلان ہوا. اس کے جواب بیت اللہ محسود سے کیوں جوڑا گیا اس کو,
بیت اللہ محسود نے یہ کہا کہ محترمہ پاکستان تشریف لائیں، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. ایگزیکٹ جملہ ڈی کوڈ کر رہا ہوں بیت اللہ محسود کا ریکارڈنگ کی شکل میں. انہوں نے کہا جی ہم محترمہ کا انتظار کر رہے ہیں، بڑی شدت سے کر رہے ہیں. محترمہ نے اس کی پرواہ نہیں کی، لیکن خدشات سے آگاہ کر دیا. ان کو خدشہ تھا. پاکستان آنے کے بعد بیت اللہ محسود کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کے لوگوں نے یہ سارا پلان کیا تھا، اور اس پلان میں شامل جو مرکزی ملزم بیت اللہ محسود ایک، دوسرا جنرل مشرف. بیت اللہ محسود کا وہ گروپ یعنی طالبان، مجھے بعد میں تحریک طالبان پاکستان TTP کہا گیا. پہلے اس وقت تحریک طالبان ہی کہتے تھے، بعد میں پی کا اضافہ گیا. تیسرا چودھری پرویز الہی، چوتھا بریگیڈیئر اعجاز شاہ ریٹائرڈ جو سیکٹری داخلہ تھے صوبے کے، اور وفاق کے 3 لوگ. ان میں سے پرویز مشرف تو خدا مغفرت کرے فوت ہو گئے. ان کے ڈیتھ کے بعد ان پہ کیس نہیں چلا. پرویز مشرف نے کسی عدالتی سمن کا کوئی جواب نہیں دیا، کوئی نمائندہ ان کا پیش نہیں ہوا. پرویز الہی اور انہوں نے جواب جمع کرائے بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے. عدالت میں اس پہ کوئی بحث نہیں، جرح نہیں ہوئی. عدالت نے فزیکل طلب نہیں کیا ان کو. 3 باتیں. چوتھی بات، مارک سیگل نے یہ کہا تھا کہ مجھے محترمہ نے کہا تھا کہ فلاں فلاں سے خدشہ ہے. اس نے ایک ای میل بھیجا پاکستان کی انسداد دہشت گردی کوڈ راولپنڈی نمبر 1، عدالت نمبر 1 انسداد دہشت گردی کی پنڈی میں، اس کے جج کو، اس کے بعد وزارت داخلہ وفاقی کو، صوبائی کو. انہوں نے کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرا یہ بیان منوعاً درست ہے، اور محترمہ مجھے یہ کہہ چکی تھی، اس خدشے کا اظہار کیا تھا، اور میں نے محترمہ کے آنے سے، پاکستان پہنچنے سے پہلے پاکستانی حکومت کو، جنرل مشرف کو اطلاع دی تھی اس بات کی کہ محترمہ کو خدشات ہیں. سن لیں، پوری بات سنیں. ایک، اس دوران عدالت نے ان سے یہ 3 سمن کیے کہ ہم آپ کی اس، اچھا انہوں نے کہا جی کہ میرا آپ بیان ویڈیو لنک کے ذریعے لے لیں. کئی بیان اس سے پہلے حسین حقانی کا ہوا، امریکہ میں کئی بیان ہوں. انہوں نے کہا جی کہ فلاں فلاں شہادتیں موجود ہیں، میں یہاں سے ویڈیو لنک بیان دیتا ہوں، یہاں کے ہمارا جوڈیشل افسر تصدیق کر دے گا اس کی. عدالت نے کہا جی آپ فزیکلی پیش ہوں گے تب یہ ایڈمیزیبل ہے، وگرنہ آپ کی ہم اس گواہی کو قبول نہیں کرتے. ان خدشات کو لہٰذا مشرف پہ اور ان کے ساتھیوں پہ، جو حکومت میں حکمران جو تھے، ان پہ یہ الزام ثابت ہی نہیں ہوا. ایک اور پوائنٹ بڑا زبردست ہے. بیت اللہ محسود کے جن ساتھیوں پر یہ الزام تھا ان کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئی. ان میں سے 3 کو پولیس، صحیح ہے، 3 کو. چوتھے کے بارے میں کہا گیا کہ وہ میران شاہ پر ایک چیک پوسٹ کراس کر رہا تھا تو رینجرز کے ساتھ مقابلے میں مارا گیا. اوکے. ایک کے بارے میں وہی بات جو آج کل چل رہی ہے کہ وہ کسٹڈی میں تھا، اس کو چھڑوانے ساتھی آئے، وہ ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے. 2، بیت اللہ محسود دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گیا معاملہ، ان کو بلایا نہیں ہے. اب رہ گئے 2 ملزم جو پولیس کی حراست میں پولیس نے لے لیے. بہت بڑا کام کیا. لوگ کہتے ہیں پولیس نے لیے، ویسے پولیس نے نہیں لیے. ایک حساس ادارے نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کیے. میں اس کا عینی شاہد ہوں. راولپنڈی کے جس تھانے میں رکھا گیا تھا میں نے وہ بھی دیکھا. وہاں لوگوں نے تصدیق کی کہ 2 بندے آئے تھے. ان میں سے ایک کا نام ہے گٹکی. اچھا یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس طرح کے دہشت گرد جو ہیں نا، ان کے 10 نام چل رہے ہوتے ہیں، وہ ایک نام سے کام نہیں کرتے. ایک تھا شخص حسنین جسے گٹکی کہا گیا. ایک اور حسنین تھا، 2 حسنین تھے. یہ حسنین عرف گٹکی اور دوسرا رفاقت، یہ دونوں حراست میں تھے پولیس کی. طالبان کی طرف سے ایک دھمکی دی گئی بہت بڑی. ایک کیس میں ان کے پاکستان کے 2 بڑی اہم شخصیات اغوا ہوئی تھیں اور ٹارگٹ بھی کر لی گئی تھی کہ مار دیا جائے گا. انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، طالبان کے ان دونوں افراد کو جو آپ کے ہمارے بڑے مرکزی لوگ تھے، ان کو چھوڑ دیں گے. ان کا گمشدہ کی فہرست میں نام بھی تھا، مسنگ پرسن میں. ان کو ہم چھوڑ دیں گے اگر آپ ہمارے 2 ساتھیوں اسی رفاقت اور گٹکی حسنین اس کے عوض ان کو رہا کریں. اب میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو منظر عام پہ نہیں آئی لیکن حقیقت ہے.
تصدیق کے بعد کہہ رہا ہوں، مصدقہ، ان کو عدالت نے ضمانت پہ رہا کر دیا. بے نظیر بھٹو کے مقدمہ قتل کے نامزد ملزم ان کو ضمانت پہ رہا ضمانت پہ رہا کر دیا. شرط کیا رکھی؟ ان کو مشروط طور پہ رہا کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان چھوڑ کے نہیں جائیں گے اور جب ان کو طلب کریں گے تو پیش ہو. وہ دونوں کچھ ہی دنوں بعد فرار ہو گئے. کس کی مدد سے؟ اب یہ ایک لمبی کہانی ہے. ان کو فرار کروایا، پردہ داری ہے پوری. اور اگر یہ چیزیں سامنے آ گئی تو کوئی نقاب اتر جائیں گے چہروں سے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں کچھ اشارتیں دے رہا ہوں آپ کو. یہ دونوں وہاں چلے گئے. کیس محترمہ کے پیپلز پارٹی کا دور حکومت جو تھا آخری، صدر صاحب زرداری، پچھلے دور میں یہ ہائی کورٹ میں چلا گیا. کیس چیلنج کر دیے گئے 3-4 فیصلے جی آئی ٹی کے تفتیشیوں کے. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے پنڈی پولیس کو بلایا کہ بھئی یہ 2 بندے کیسے بھاگ گئے، گٹکی اور رفاقت. انہوں نے کہا جناب ہم نے بہت ڈھونڈا، بہت کچھ کیا، یہ اچانک نکل گیا کسی نئے نام کے ساتھ. نام بہت سے میں نے آپ کو بتایا، کسی نئے نام کے ساتھ، اور انہوں نے سرحد عبور کی بائی فٹ، آن فٹ گئے. یہ کئی سرحد ہیں افغانستان، یہ آج کل افغانستان میں ہے. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، عدالت نے، جج نے کہا ہمیں نہیں پتا کیا ہے، پنڈی پولیس کی ذمہ داری ہے. ان دونوں کو پکڑ کے لائی، عدالتی مفرور قرار دے دیے گئے. یہ دونوں عدالتی مفرور قرار دیے گئے. 2 طرح کے اشتہاری ہوتے ہیں نا، ایک رجسٹر 4 کا، ایک عدالتی مفرور. یہ دونوں عدالتی مفرور قرار دے دیے گئے. جب یہ عدالتی مفرور قرار دیے گئے، آج تک، بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، آج تک پنڈی پولیس نے ایک کوشش نہیں کی ان کو پکڑنے کی، یا پاکستان کی حکومت نے. افغانستان سے کئی بار احتجاج کرتے ہیں نا، درندازی ہو رہی ہے، افغانستان سے درندازی ہو کے پشاور میں، خیبر پختونخوا میں حملے ہوتے ہیں، امن دشمن کارروائیاں، یہ ہو رہا ہے نا. ایک بار بھی سرکاری طور پر یہ نہیں کہا گیا طالبان حکومت، جب سے طالبان حکومت آ گئی، کہ ہمارے حوالے کرو، ہمارے 2 ملزم ہیں. پاکستان کا افغانستان سے ملزم کی حوالگی کا ایگریمنٹ نہیں ہے اس طرح کا، لیکن لین دین ہے، لیکن گفتگو ہو سکتی ہے. آپ کے کہیں جو ممالک میں نہیں ہے تو آپ لے آتے ہیں نا ملزم. اس میں کیا ہے؟ ایک پرومس کے تحت آج تک ایک ایفرٹ نہیں ہوئی کہ محترمہ کے قتل میں نامزد، یہ ضمنیوں میں نامزد کیے دونوں. پرویز مشرف سے ایک انٹرویو میں سوال کیا گیا تھا کہ آپ کے خیال میں بے نظیر بھٹو کا مرڈر کس نے کیا، تو ان کا ایک 2 حرفی جواب تھا کہ جس کو سب سے زیادہ فائدہ ہو. اب یہ سنیں، اب اس میں کئی طرح کی آراء ضرور ہیں لوگوں کی، اور ایک دفعہ تو میں نے دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے یہ سوال ہونے شروع ہو گئے تھے، اور وہ بڑے تحمل سے، دیکھیں بڑے طریقے سے یہ جواب کہا، دیتے جب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کہا گیا کہ ہو از دا ایکچوئل بینیفیشری، یہ سوال اٹھا تھا نا. اور یہ عدالتوں میں بھی ہوا، قانون دانوں نے اپنی محفلوں میں کئی بار ڈسکس کیا کہ بینیفیشری کون ہے. سب سے بڑا خطرہ لاحق بے نظیر سے مشرف کو تھا. تو تب تک تو چارٹر ڈیموکریسی ہو گیا تھا نا، وہ تو مان گئے تھے کہ آ جائیں دونوں الیکشن لڑیں. وہ سی او ڈی نواز شریف کے ساتھ تھا، اگینسٹ مشرف تھا نا. ہاں، تو وہ دونوں اکٹھے ہو گئے تھے، ان کو آنے کی اجازت مل گئی، آ گئے. ٹھیک ہے، نہیں سنیں، اچھا وہ دل سے نہیں چاہتے تھے، اجازت نہیں مل گئی ایسے. اٹ واز ناٹ ایز ایزی جو دکھائی دے رہا ہے، اس طرح نہیں آپ کہہ رہے ہیں ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جنرل مشرف کی حکومت کو سب سے بڑا خطرہ تھا بے نظیر سے، اور بے نظیر کے اس بیان کو پاکستان میں استعمال کیا گیا اس وقت کہ بھڑکائیں طالبان کو بے نظیر کے خلاف. کس نے بھڑکایا ہوگا اس وقت؟ کس کو فائدہ پہنچا تھا اس بات کا؟ جن کے طالبان سے رابطے ہوں گے، جن کے طالبان سے رابطے بھی تھے، اور ان کو یہ چاہیے بھی تھا کہ ہمارا خطرہ لاحق جو ہمیں ہے وہ ٹل جائے. تو ٹالنے کا بہترین ذریعہ استعمال کیا، ڈائیورٹ کر دیا جائے، ڈائیورٹ بھی کر دیا جائے، ان کو استعمال کیا جائے مخالف. پھر یہ چونکہ وہ کہا جا چکا تھا محترمہ کی جانب سے کہ طالبانائزیشن کو ختم کروں گی، امریکی اڈے دینے کی گفتگو ہو رہی تھی، تو طالبان نے کہا جی کہ بے نظیر آئے، ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم ان کو ویلکم کریں گے. تو بے نظیر پہلے سانحہ کارساز میں بھی کیا ہوا تھا پتہ لگا کس نے کیا تھا؟ آج اب جس کو رحمان ڈکیت کہتے ہیں، سردار عبدالرحمان بلوچ، اس نے تو ریسکیو کر دیا تھا بے نظیر کو. لیکن وہاں جو شہادتیں ہوئی، یہ نام کب تک راز رہیں گے، اور اس قتل کے پیچھے چھپے حقائق کب تک منظر عام پر میں نے آپ کو 2 نام بتا دیے، بڑے عرصے سے میں پیٹ رہا ہوں اس پہ، گٹکی
یعنی شرافت اور وہ رفاقت، دو تو یہ تھے. طالبان کے بیت اللہ مسعود کو نامزد کیا پیپلز پارٹی نے، اور ہر دور میں کیا. ایک گفتگو اور سنیں بڑی اہم. بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ بنے، سپریم کورٹ میں پیش ہوئے بطور وزیر خارجہ، وفاقی وزیر خارجہ، اور جا کے انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ عدالت میرے نانا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے تمام پہلوؤں کا ازسر نو جائزہ لے. میں اپنا کہا اشارہ کر کے، میں ثابت کروں گا کہ میرے نانا کو قتل کیا گیا انتقامی جذبے کے تحت. یہ جملہ تھا، ونڈکٹیولی، وہ انگلش بولتے ہیں ونڈکٹیولی. لیکن کیا یہ اچھا ہوتا آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری دونوں باپ بیٹا سپریم کورٹ میں جا کے یہ کہتے کہ ہم محترمہ شہید کے خون کے ذمہ داران مجرمان جتنے بھی ہیں حقیقی طور پہ ان کو منظر عام پہ لانا چاہتے ہیں، عدالت اس پہ جوڈیشل انکوائری کروائے تمام پہلوؤں کو. اچھا ایک بتاؤں اور بات، ایویڈنسز جو لکھا اس نے، ایویڈنسز جو لکھی ہے نا اسکاٹ لینڈ یارڈ نے، وہ واقعتاً ایڈمیزیبل ہیں اور اس کیس کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں. لیکن اس میں جو سائڈ ٹریک لیے گئے، اولے جو رکھے گئے، اولے پنجابی میں کہتے ہیں خفیہ سربستہ راز جو رکھے گئے، دو. تیسرا، کیس کو ٹوسٹ کرنے کی جتنی کوششیں ہوئیں. رحمان ملک وزیر داخلہ تھے، انہوں نے اس کیس کی تفتیش کی ذمہ داری لی تھی. اس سے پہلے وہ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے تھے، ہمیں ساتھ لے گئے کینز فرانس شاہنواز بھٹو کے اس فلیٹ میں جہاں مقتل ان کا بنا، وہ اور ان کی جو اہلیہ جن پہ قتل کا الزام لگا کے اس نے زہر دیا، وہ سارے واقعات ہمیں دکھائے. میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو بہت کم لوگوں کو پتا ہوں گی. خط کدھر گیا جس میں ذکر کیا تھا، وہ آج تک منظر عام پہ آیا ہے؟ کون سا؟ جس میں محترمہ نے ذکر کیا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے خطرہ ہے. وہ آ گیا، وہ عدالت میں پیش ہوا، عدالت میں انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1 راولپنڈی، وہاں پیش ہوا. اس پہ ڈسکشن ہوا. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ نہ جنرل مشرف کو بلایا گیا کبھی پرسنلی. جنرل مشرف کا نام تھا اس خط؟ ہاں بالکل تھا. وہ پنجاب گورنمنٹ کے لوگوں کا بھی تھا، وزیر داخلت کا بھی تھا، وزارت داخلہ جو سیکرٹری داخلہ ان کا بھی تھا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن میں نے آپ سے یہ بات کی کہ یہ دانستہ سب کچھ غائب کر دیا گیا. اب تو مجھے پتہ نہیں ہے کوئی مثل جو 5000 سے زائد صفحات کی تھی وہ کہاں ہے. وہ اس کا کلو کے حساب سے وزن ہے، گنتی نہیں آپ کر سکتے اس کی. اب یہ بھی مجھے یاد نہیں ہے، میں نے غور سے نہیں دیکھا کہ پتہ نہیں اس پہ فولیو جو نمبر ہوتا ہے مثل کے صفحات کا، وہ صفحات نمبر بھی درج ہیں کہ نہیں ہے. لیکن ایک بات بڑی پکی ہے، اور یہ شک ہے میرا کہ یہ مثل انٹیکٹ نہیں ہے. مے بی آئی رانگ، ہو سکتا ہے، لیکن یہ مثل انٹیکٹ نہیں ہے. اس میں کچھ نہ کچھ ہے جس کی وجہ سے نا ڈی ٹریک یہ ہو رہی ہے. اب یہ باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں کہ جی وہ میں نے آپ کو بتایا کمپولا بنوا دیا. بھئی کمپولا کا جواب کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ پبلک کیا جائے، اس کو بتایا جائے. اچھا پھر اب ایک عجیب الزام جو ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دونوں ملزمان ہیں، گٹکی، تازہ ترین صورتحال پہ کریں بات کہ گٹکی اور رفاقت، وہ بھائی طالبان حکومت آئی ہے، آپ ان سے طرح طرح کے احتجاج کرتے ہیں، افغان قونصلیٹ کو بلا کے، سفیر کو بلا کے سرزنش کرتے ہیں اس کی، تو آپ کیوں نہیں کہتے اس سے کہ ہمارے حوالے کر دو؟ اس میں کون سا مشکل ہے؟ اچھا ہم تو کہتے ہیں کہ غریب کو انصاف نہیں ملتا اس ملک میں. ہاں جی، یہاں پہ تو محترمہ بے نظیر کو ابھی تک انصاف نہیں ملا. آپ کو پتا ہے کہ انصاف کا ایک انداز جو نیا اپنایا گیا، جسے فوری انصاف کہا گیا، اور اسے کہا گیا حساب بے باک کر دیا. لیاقت علی خان کے ملزم سید اکبر کے ساتھ کیا ہوا؟ جو بے نظیر محترمہ کے ملزم کے ساتھ ہوا، انہیں کہا گیا خودکش تھا، وہ دوسرا فائرر کہاں گیا جو دکھائی دے رہا ہے نشانہ پاس. پوری دنیا میں یہی فارمیٹ ہے، جب بھی پولیٹیکل اسیسینیشنز ہوتی ہیں تو جو مارنے والا ہے اس کو بھی کوئی مار دیتا ہے. اصل میں ملزم وہ ہوتا ہے جو مارتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں مثال عام، آپ بس میں کھڑے ہو نا، آگے بسیں بھری ہوتی ہے نا، رش لگا ہوتا ہے، اور کوئی شخص جیب تراش کسی کی جیب سے پیسے نکال لے، پرس نکال لے، اس کا گھڑی نکال لے، موبائل نکال لے، لوگ پکڑ لیتے ہیں اس کو موقع پہ ہی مارنا شروع کر دیتے ہیں. جو سب سے زیادہ مار رہا ہوتا ہے نا وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے ملزم کا. اچھا نعیم صاحب، اب
پیپلز پارٹی نے بھی کوشش کر لی, زرداری صاحب نے بھی کر لی, تمام تر معاملات بھی آپ نے دیکھ لیے. جو بے نظیر بھٹو کے وارثان ہیں وہ تو آج بھی سوچ میں گم ہوں گے کہ آخر ہماری جو بے نظیر محترمہ تھی, یا بلاول کہے کہ میری والدہ کے ساتھ جو کچھ اس ملک میں ہوا, اس دھرتی میں ہوا, جس دھرتی پہ آتے ہی انہوں نے سجدہ کیا تھا, سجدہ ریز ہوئی تھی, وہیں پہ ان کا خون بہا. تو پھر وہ تو ٹھیک کہتے ہیں کہ ہماری جو پارٹی ہے وہ تو شہیدوں کی پارٹی ہے, شہیدوں کی جماعت ہے. دکھ اور افسوس جو ہے نا ان کی شہادت کا ہے نا, المناک شہادت ہے. اس کا دکھ ہے نا, مجھے ایک اور دکھ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ, بہت دکھ ہے اس کا کہ جان سے چلی گئی. ایک دکھ یہ ہے کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ یکسر بدل دیا گیا, یکسر بدل دیا گیا. جمہور کی آواز کو دبایا گیا, عوام کی خواہشات کا قتل کیا گیا نا. پاکستان میں جمہور کی آواز تھا ذوالفقار علی بھٹو, اس کو ایک جوڈیشل پروسیس کے ذریعے, جس کو جوڈیشل مرڈر کہا, اس سپریم کورٹ آف پاکستان 40 سال بعد, وہ نصف صدی بعد ہی سمجھ لیں آپ. وہ جو بھٹو کی جان لی گئی تھی تو وہ ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں مارا گیا تھا, وہ لاکھوں کروڑوں بھٹو کی زبان بندی کی گئی تھی. سوچ کو مارا گیا, سوچ کو مارا گیا تھا کہ اگر تم بولو گے تو محض پچھتاوا ہی رہے گا, بس باقی سب کچھ ختم کر دیں گے ہم. جن لوگوں نے یہ تانا بانا بنا بے نظیر کا, ان کا مقصد پاکستان میں جمہوریت کا گلا گھونٹنا تھا, اور جس نے تانا بانا بنا تھا اس نے یہ بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ فرار کا راستہ کون سا ہے, کہ گٹکی اور رفاقت کو بچانا کیسے ہے. اور یہ بات جو میں نے آپ سے کہی, اس کی تصدیق کر لیجئے گا, یا ہمارے ناظرین جو ہے کومنٹس میں آپ کو بتائیں گے کہ عدالت نے کس طرح ضمانت ان کی لی تھی. تھریٹ کہاں سے آیا تھا کہ ان کو رہا کرو وگرنہ آپ کے دونوں بندے مار دیں گے ہم. بے نظیر کے قاتلوں کو رہا کروانے کے عوض جو قیمت ہم نے چکائی, اب بھی راستہ روکنا ضروری ہے اس وقت بھی, کہ کوئی اور نئی بے نظیر نشانہ نہ بنے. اس کا روکنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پاکستانی حکومت سفارتی تعلقات کے ذریعے طالبان حکومت پر پریشر ڈالے, دباؤ ڈالے, اور دونوں ملزم لے, اور ملزموں کو میران شاہ کے ناکے پہ نہ مارا جائے, ساتھی چھڑانے آئے وہ نہ مارا جائے. ٹرائل چلنا چاہیے, عدالت میں پیش کرنا چاہیے, پبلک بھی کیا جائے اس کو, صرف عدالت میں پیش. میں نے تو عدالت کی بہت سی کاروائیاں دیکھ لی, وہ میرے علاوہ شاید پتہ ہی کسی کو نہیں لگتی کہ کاروائی کہاں ہے, وہ دکھائی نہیں دیتی کاروائی. بھئی اس کو پبلک میں بتایا جائے, بھئی اتنی بڑی قد آدم شخصیت, کتنی قداور شخصیت ہے بے نظیر بھٹو, اس کو آپ نے منظر سے ہٹایا اور پتہ نہیں چلا ہمیں کس نے ہٹایا. تو اس لیے اس خاندان کی جو داستان شہادت ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں, پذیرائی بھی دیں اس کو, سارا کچھ ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کا تعین بھی تو کریں نا کہ اس شہادت. اب آپ یہ دیکھیں, میں نے آپ کو مثال دی کہ رحمان ملک صاحب مرحوم جو ہیں وہ گئے تھے کینز فرانس, اس فلیٹ پہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA کی حیثیت سے, بعد میں وزیر داخلہ بن گئے محترمہ کے قتل کے بعد. وہ وہاں جب گئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ضیاء ناصری, اب میں نام ڈسکلوز نہیں کر رہا, وہ رپورٹ میں اوریجنل ان کے ہاتھ کی ہے, ہینڈ ریٹن. انہوں نے کہا تھا ضیاء ناصری کا رشتہ فلاں ضیاء الحق سے تھا, اس طرح یہ ہوا تھا. انٹرپول اسکاٹ لینڈ یارڈ آئی مرتضیٰ بھٹو کے قتل میں, رحمان ملک صاحب وہاں بھی موجود تھے. ایک فل ڈریس ریسل ہوئی قتل کے 7 ماہ بعد, 7 ماہ تقریباً بعد. پنجاب پولیس کے 2 افسر میں بھی ساتھ تھا. ہم وہاں گئے تو ایک چھت پہ DIG ہاؤس ہے, اس کے اندر ایک درخت ہے, اس درخت پہ اور چھت پہ چڑھ کے ربڑ کی گولیاں فائر کی گئی, این ایگزیکٹ اسی جگہ لگیں جہاں سے اس پہ فائر ہوا تھا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا نعیم مصطفیٰ صاحب. ناظرین, آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.